حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے حضرت نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی ہجرت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے باہر ٹھہر کر لوگوں کی جو امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ لوگوں کو پہنچا دوں، چونکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو الامین کہا جاتا تھا۔ میں آپ کے بعد 3 دن وہیں رہا۔ میں گھر سے باہر علل اعلان لوگوں میں چلتا پھرتا تھا، ایک دن چھپ کر نہیں بیٹھا۔ پھر میں مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چل دیا، یہاں تک کہ جب بنو عمر بن عوف کے ہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں قیام پذیر تھے۔ میں کلثوم بن عدم کے ہاں ٹھہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔